كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ سورۃ الاعلیٰ چل رہی تھی اور ہم اس کی تقریباً 17ویں آیت تک پہنچے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے 16ویں اور 17ویں آیت میں دنیا اور آخرت کا ایک مختصر سا تقابل بیان فرمایا تھا، بلکہ ارشاد فرمایا کہ بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکہ تم اس جیتی یہ زندہ جو دنیا ہے اس کو ترجیح دیتے ہو، والآخرۃ خیر وابقی، حالانکہ آخرت زیادہ بہتر اور باقی رہنے والی ہے۔ تو سمجھداری کا تقاضا یہ ہے کہ آخرت جو باقی رہنے والی ہے، ہمیشہ رہنے والی ہے، اس کے لیے عمل کیا جائے، اور اس آخرت کی تیاری کے لیے چند امور کی ضرورت ہوتی ہے۔ سب سے پہلے تو مسلمان ہونا، یہ آخرت میں کامیابی کے لیے سمجھ لیجئے ایک جڑ کی حیثیت رکھتا ہے، ورنہ کوئی بھی کافر آخرت میں کامیاب نہیں ہو سکتا، یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ مسلمان ہو جانے کے بعد پھر سابقہ گناہوں پر توبہ۔ اگر ایک مسلمان ہوا ہے کافر تو اس کے لیے تو یہ بخاری شریف کے اندر بشارت موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی شخص کا اسلام لانا اس کے سابقہ زندگی کے تمام گناہوں کو ختم کر دیتا ہے، یعنی وہ ایسا پاک و صاف ہو جائے گا جیسے آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ تو وہ تو چلیں اسلام قبول کیا، پاک و صاف ہو گیا، لیکن جو مسلمان ہے وہ بالغ ہوا، غفلت میں تھا، اب اس کا ارادہ ہوا کہ مجھے آخرت کی تیاری کرنی چاہیے، تو سب سے پہلے اپنے سابقہ گناہوں پر کامل توبہ، اور توبہ کی 3 شرطیں ہوتی ہیں۔ نمبر 1، وہ گناہ اس نے زندگی میں پہلے کیا ہو تبھی توبہ ہوگی۔ نمبر 2، یہ گناہ آئندہ نہ کرنے کا قلب میں پختہ ارادہ کرنا، اور تیسرا یہ ارادہ فقط اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے ہو۔ اور یہ آپ کو پہلے سمجھا دیا کہ اگر جن گناہوں سے ہم نے توبہ کی ہے، مثال کے طور پر ان کا تعلق صرف اللہ تعالیٰ اور آپ کی ذات کے ساتھ ہے، مثلا معاذ اللہ شراب پینا، تو اس میں صرف یہ 3 شرائط کے ساتھ توبہ ہوتی ہے۔ اور اگر اس کا تعلق اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان ہی ہے، لیکن اس کا تعلق کسی بدنی عبادت سے یا مالی عبادت میں کوتاہی سے ہے، مثال کے طور پہ زکوٰۃ ادا نہیں کی، کسی سال قربانی نہیں کی، یا نمازیں چھوڑ دی، روزے چھوڑ دیے، تو یہ جو بدنی عبادت ہوتی ہے اس میں اس عبادت کی قضا ہوتی ہے، اور جو مالی عبادت میں کوتاہی کی ہے تو اس کو ادا کرنا پڑے گا۔ زکوٰۃ نہیں دی تھی سابقہ زندگی میں تو ادا کرنی پڑے گی، اور ساتھ ساتھ وہ تینوں شرائط کے ساتھ توبہ بھی ہے۔ اور اگر وہ کوتاہی بندوں کے حق میں ہوئی ہے تو پھر ہم دیکھیں گے اگر کسی کی دل آزاری وغیرہ کی ہے، روحانی تکلیف دی ہے، تو اس سے پہلے معافی طلب کریں گے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ ہوگی۔ اگر جسمانی اذیت پہنچائی ہے تو اس کو بدلے کا موقع فراہم کریں گے، اگر لے لے ٹھیک نہیں تو پھر اس سے معافی، اور پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ ہے۔ اور کسی کا مال وغیرہ غصب کیا ہے تو پہلے مال کی ادائیگی ہوگی، پھر اس سے معافی بھی مانگیں گے، پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ ہوگی۔ اور اگر بالفرض مال دے نہیں سکتے تو اس سے ریکویسٹ کریں گے کہ آپ اس مال کو معاف کر دیجئے، یا وہ شخص اگر نہیں ہے، کہیں غائب ہے اور اس کے ورثاء کو بھی نہیں پتہ کہ وہ کہاں چلے گئے ہیں، تو اس نامعلوم مالک کی طرف سے اس مال کو صدقہ کرنا ہوگا۔ اب اس سے چونکہ معافی تو طلب کر نہیں سکتے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کریں گے، اور اس شخص کے لیے خوب اصالہ ثواب کریں، خوب دعائے مغفرت کریں، تو یہ پچھلی زندگی کا چیپٹر گویا کہ کلوز ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ پھر اس کے بعد سب سے پہلے علم دین سیکھنا ضروری ہے، اور علم دین کی تفصیل آپ کو ہم نے پہلے بھی عرض کی تھی کہ عقائد کا علم سیکھیں، شرعی احکام کا علم سیکھیں، نماز کیسے ہوگی، روزہ، زکوٰۃ، حج، پھر اگر باہم معاملات کرنے ہیں، خرید و فروخت، اجارہ ہے، نکاح ہے، طلاق ہے، ان کے مسائل۔ اس کے علاوہ گناہوں کی معرفت بھی حاصل کرنی ہوگی۔ اس علم کو حاصل کرنے کے بعد پھر آگے آدمی عمل کی طرف جب آتا ہے تو کچھ رکاوٹیں آتی ہیں، مثلا شیطان ہے، مخلوق ہے، دنیا ہے، نفس ہے، ان چاروں سے مقابلہ کرنا ہوگا۔ کس طریقے سے کرنا ہے، کیسے آگے بڑھنا ہے، یہ بھی ایک بڑی لمبی تفصیل ہے، لیکن بہرحال پھر جب انسان مقابلہ کرتے ہوئے آگے بڑھتا ہے تو اور بہت ساری چیزیں آتی ہیں، باطنی بگاڑ آ جاتے ہیں، جیسے ریاکاری ہے، بخل ہے، بدگمانی دل میں جگہ لے لیتی ہیں۔ ان تمام چیزوں سے وہ پار ہوتا ہوا
پھر اپنی آخرت کو بہتر بنانے میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ آخرت کی تیاری بھی باقاعدہ ایک پلاننگ کا تقاضا کرتی ہے، ایک منصوبہ بندی کا تقاضا کرتی ہے، گہرے سوچ، فکر اور تدبر و تفکر کا تقاضا کرتی ہے۔ یہ نہیں کہ اس کو کھیل کود سمجھ لیا جائے، جب موڈ ہوا تو کر لیا، موڈ ہوا تو چھوڑ دیا، اور جتنا موڈ ہوا اتنا کیا، جتنا موڈ نہیں ہوا تو چھوڑ دیا۔ یہ غلط ہے۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا تیاری کا حکم دیا ویسے میں تیاری کرنی ہوگی۔ تو یہ بالاختصار میں نے عرض کیا، ورنہ اس میں بڑی تفصیل ہے اور ہمیں اس تفصیل کو جاننا چاہیے۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب ان ھذا لفی الصحف الاولی، بے شک یہ اگلے صحیفوں میں ہے، یعنی یہ نصیحت قبول کرنے سے کیا کیا فائدے ہوں گے، کیا کیا برکات ہوں گی، چھوڑنے کا کیا کیا نقصان ہوگا، یہ باتیں اگلے صحیفوں میں بھی ہیں، جو پہلے گزر چکے ان صحیفوں میں بھی ہیں۔ صحف ابراہیم و موسیٰ، یعنی ابراہیم اور موسیٰ علیہم السلام کے صحیفے، یعنی جو پہلے کتابیں گزری ہیں، پہلے صحائف گزرے ہیں، ان میں بھی اسی قسم کی باتیں موجود تھیں۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ جب ایک تسلسل سے اللہ تبارک و تعالی ہر دور میں ان باتوں کی تلقین فرماتا آ رہا ہے، یعنی ہر دور کے لوگوں کو تلقین کی گئی ہے، تو ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ اس کی اہمیت کو سمجھیں اور اس کے تقاضے کے مطابق عمل کریں۔ الحمدللہ سورۃ الاعلیٰ کا بھی اختتام ہوا، اور اب ہم سورۃ الغاشیہ کا آغاز کریں گے۔ یہ بھی مکی صورتوں میں سے ایک ہے، اور اس میں تقریباً 26 آیات ہیں، اور وہ بھی بڑی مختصر ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل اتاک حدیث الغاشیہ، حل اتاکا، کیا آئی ہے آپ کے پاس اس مصیبت کی خبر جو چھا جائے گی۔ غاشیہ ایک ایسی مصیبت جو کہتے ہیں جو چھا جانے والی ہے، تو غاشیہ ویسے چھا جانے والی ہوتی ہے، لیکن اس کا موصوف محذوف رکھا گیا ہے، یعنی ایسی مصیبت جو چھا جانے والی ہے، یعنی قیامت کا احوال مراد ہے۔ اور یہ حل کے ساتھ شروع کیا، ویسے تو یہ سوال کے لیے ہوتا ہے، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، کیا آپ کے پاس خبر آئی، اور سوال جو ہے وہ لا علمی کی دلیل ہوتا ہے، لہٰذا اس کا ترجمہ پھر کیا کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ تو ہم نے لفظی ترجمے کر کے آپ کو بتایا۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوال کر رہا ہے، تو یہ لا علمی کی وجہ سے نہیں ہوتا، بلکہ وہاں خبر دینا ہی مقصود ہوتا ہے، اس لیے اس حل کا ترجمہ بے شک کیا جائے گا۔ تو اب صحیح ترجمہ یہ ہوگا کہ حل اتاکا، بے شک اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس آئی ہے حدیث الغاشیہ، اس مصیبت کی خبر جو چھا جائے گی۔ وجوہ یومئذ خاشعہ، اس دن کتنے ہی چہرے ذلیل ہوں گے، جھکے ہوئے ہوں گے، ندامت سے، شرم سے، افسوس سے، پچھتاوے سے چہرے جھکے ہوں گے۔ اس سے مراد کافروں کے چہرے ہیں۔ عاملۃ ناصبہ، کام کرنے والے، مشقت جھیلنے والے، یعنی وہ چہرے ایسے نہیں ہوں گے کہ بیکار بیٹھے ہوں گے وہ لوگ دنیا کے اندر، نہیں، انہوں نے کام بھی کیے ہوں گے، مشقتیں بھی جھیلی ہوں گی، لیکن عقیدے کی خرابی ہوگی۔ جیسے پچھلے دور کے وہ لوگ جو اہل کتاب کہلاتے تھے، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ ہوئی اور آپ نے تبلیغ دین فرمائی، تو وہ آپ پر ایمان لے کر نہیں آئے، اور وہ اپنے سابقہ دین کے موافق خوب عبادتیں کرتے رہے، خوب انہوں نے عمل کیے۔ تو یہ اس کی طرف اشارہ ہے کہ وہ عمل بھی کرنے والے ہوں گے، مشقتیں جھیلنے والے ہوں گے، لیکن چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کے بعد آپ پر ایمان لانا ہی آخرت میں کامیابی کی ضمانت تھی، اور یہ ضمانت انہوں نے اختیار نہیں کی، تو وہ ہلاک و برباد ہوں گے، اور شرم سے ان کے چہرے جھکے ہوں گے۔ تصلیٰ نارا حامیہ، وہ جائیں گے بھڑکتی آگ میں۔ تسقیٰ من عین آنیہ، نہایت جلتے چشمے کا پانی پلائے جائیں گے، یعنی ایسے چشمے کھولتا ہوا پانی ہوگا جس کے گرمی کا اندازہ ہم دنیا میں نہیں لگا سکتے۔ دنیا کے اندر پانی کا
ہمارے پانی کا بوائلنگ پوائنٹ جو کچھ ہے وہاں کے پانی کا بوائلنگ پوائنٹ بہت اوپر ہوگا، اور شدید قسم کا گرم ترین پانی کے جیسی انسان وہ، جیسے روایتوں میں حدیثوں میں ہے کہ جیسی وہ اس پانی کو قریب لے کر آئے گا چہرے کے، تو چہرے کی کھال گل کے جل کے گر جائے گی، لیکن اتنی پیاس ہوگی کہ وہ باز نہیں آئے گا، اور قریب کرے گا اور منہ سے لگائے گا، جیسی منہ سے لگائے گا تو اوپر والا ہونٹ سوج کر سکڑ کر سر تک، اور نیچے والے لٹک کر ناف تک پہنچ جائے گا، پھر بھی باز نہیں آئے گا، اس کو پیے گا، اور ایسے پیئیں گے جیسے پیاسے اونٹ پیتے ہیں سرکار فرماتے ہیں، لیکن ان کی زبان کٹے گی، اور پانی جب اندر جائے گا سب آنتیں وغیرہ کاٹ دے گا، اور وہ سب کے سب پچھلے راستے سے نکل جائیں گی۔ اتنا شدید قسم کا ایسے لوگوں پر عذاب ہوگا۔ آج اسلام قبول کرنا انتہائی دشوار محسوس ہوتا ہے، یا بے پرواہی سے انسان اس کو ٹال دیتا ہے، لیکن کل اس کا عذاب بہت شدید ہوگا۔ تسقى من عین آنیہ، نہایت جلتے چشمے کا پانی پلائے جائیں گے۔ لیس لہم طعام الا من ضریع، ان کے لیے کچھ بھی کھانا نہیں ہوگا سوائے آگ کے کانٹے۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ اتنی بھوک مسلط کی جائے گی، اتنی بھوک کہ ہزاروں لوگوں کی گویا کہ بھوک ایک جگہ جمع ہو جائے گی، تو وہ فریاد کریں گے کہ ہمیں کچھ کھانے کے لیے دیا جائے، تو ایسا کھانا دیا جائے گا جو کانٹے دار ہوگا، وہ اس کو جیسے کھائیں گے تو وہ گلے میں اٹک جائے گا، نہ اس میں کوئی ذائقہ نہ توانائی، گلے میں اٹک جائے گا، اور اس پر پھر وہ سوچیں گے دنیا کے اندر کیا کرتے تھے، گلے میں چیز اٹک جاتی تھی تو ہم پیتے تھے تو وہ اندر اتر جاتا تھا، تو وہ اسی پانی طلب کریں گے، اور پھر کھولتے ہوئے پانی دوستیوں کے زخم کا پیپ اور خون ان کو پینے کے لیے دیا جائے گا، اور بڑی ذلت اور رسوائی ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے۔ لا یسمنو، وہ ایسے کانٹے ہوں گے کہ نہ وہ فربہی لائیں، موٹاپا لے کر آئیں، گھی وغیرہ چربی بڑھائیں، ولا یغنی من جوع، اور نہ بھوک کے سلسلے میں کچھ کام دیں، یعنی نہ بھوک ہٹے گی، اور اگر بالفرض اتر بھی جائے وہ پیٹ میں تو کوئی ایسا نہیں کہ اس سے توانائی کا حصول ہو۔ وجوہ یومئذ ناعمہ، لیکن اس کے مقابلے میں کتنے ہی چہرے اس دن چین میں ہیں، چین و سکون کے ساتھ ہوں گے، ان کے چہروں پر اس چین و سکون کے آثار نمایاں ہوں گے، مسکراہٹ، کامیابی کا احساس، فلاح و کامرانی کے جذبات سے یا اس کے حصول کے جو یقین ہے اس کی وجہ سے جو خوشی پیدا ہوتی ہے انسان کے باطن میں، وہ ان کے چہروں سے عیاں ہوں گی۔ جیسے کہ رزلٹ آؤٹ ہونے والا ہوتا ہے، کہ کسی طالب علم کو پہلے پتہ چل جائے کہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، یعنی میں پاس ہو جاؤں گا، یا وہ رزلٹ آؤٹ ہو چکا ہے، اس کے ہاتھ میں رپورٹ کارڈز وغیرہ ہیں اور وہ بہت اچھے نمبروں سے کامیاب ہوا، تو ایسے طالب علموں کی آپ دیکھیں مسکراہٹ ختم نہیں ہوتی، وہ کتنے خوش ہوتے ہیں، اور جو بیچارے فیل ہو چکے ہوتے ہیں وہ بجھے ہوئے منہ، چہرے جھکے ہوئے، یا جھینپ مٹانے کے لیے ہنس رہے ہوتے ہیں بیچارے نکمے قسم کے طالب علم۔ تو میدان محشر میں اگر ہم غور کریں تو اسی قسم کے مناظر ہوں گے کہ کافر فساق و فجار چہرہ جھکائے کھڑے ہوں گے، پریشان حال ہوں گے، لیکن مومن مومنات انتہائی خوش اور خرم ہوں گے، کیونکہ انہیں کامیابی کا پروانہ یا تو دے دیا گیا ہوگا، یا اس کی علامات ظاہر ہو چکی ہوں گی کہ اللہ تعالیٰ ان کو حوض کوثر سے پانی پینے کی توفیق عطا فرمائے گا، نبی کریم کی شفاعت حاصل ہو چکی ہوگی، عرش کا سایہ ان کو عطا کیا جائے گا، یہ انعامات ان پر ہوں گے۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاتی ولیتذکر اولو الالباب۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاتی ولیتذکر اولو الالباب۔ لسعیہا راضیہ، اپنی کوشش پر راضی، یعنی وہ ایسے لوگ ہوں گے جو اپنی کوشش پر راضی ہوں گے، وہ چہرے اپنی کوشش پر راضی ہوں گے، یعنی اپنے جو عمل کیے تھے اس کی وجہ سے ان کا دل بالکل مطمئن ہوگا۔ فی جنت عالیہ، بلند باغات میں، لا تسمع فیہا لاغیہ، کہ اس میں کوئی بیہودہ بات نہیں سنیں گے، فیہا عین جاریہ، اس میں جاری چشمے ہوں گے، رواں چشمے ہوں گے، اور یہ پہلے بھی بات گزر چکی ہے، کوئی تو شراب، مخصوص شراب کا چشمہ ہوگا، تسنیم کی شراب، یہ ویسے خواص کے لیے ہے لیکن وہ تو خالص چشمہ ان کو دیا جائے گا،
اور جو ادنا درجے کے جنتی ہوں گے ان کی شراب میں اس تسنیم کی شراب کی ملاوٹ ہوگی۔ ویسے ہر جنتی کو 4 قسم کی نہریں عطا کی جائیں گی، ایک پانی کی نہر ہوگی، دوسری دودھ کی، تیسری شراب کی اور چوتھی شہد کی نہر۔ اور نہر تو آپ کو پتہ ہے کہ رواں ہوتی ہے، جتنا مرضی پیو، جتنا مرضی استعمال کرو، کوئی روک ٹوک نہیں ہے، اور نہ اس میں کبھی تغیر پیدا ہوگا، نہ بدبو پیدا ہوگی، نہ باسی پن ہوگا، اور نہ اس میں کوئی کمی ہو سکتی ہے، جتنا مرضی کھاؤ پیو۔ فیہا سرر مرفوعہ، اس میں بلند تخت ہیں، وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ، اور چنے ہوئے کوزے، یعنی ترتیب سے جیسے گلاسز رکھے ہوتے ہیں ایسے ہزاروں کی تعداد میں ان کے لیے پیالے رکھے ہوں گے۔ وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ، اور برابر برابر بچھے ہوئے قالین۔ وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ، اور پھیلی ہوئی چاندنیاں، جیسے ایک دری بچھاتے ہیں شادی بیاہ میں، کبھی آپ نے دیکھا ہوگا اگر نیچے بیٹھتے ہیں تو پھر ایک سفید رنگ کی چادر بچھاتے ہیں، اس کو چاندنی کا نام دیا جاتا ہے، تو اس قسم کے قالین ان کے اوپر چاندنیاں بچھی ہوں گی۔ یہ بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک گویا کہ ہمیں دعوت فکر دے دی کہ دیکھو اس سے پہلے کہ تم مرو دونوں کا انجام تمہارے سامنے ظاہر کر دیا جاتا ہے، کفر کا انجام یہ ہے اور ایمان کا انجام یہ ہے۔ اب تمہاری مرضی ہے تم کس کو اختیار کرتے ہو، لہٰذا ہمیں سوچنا چاہیے، تفکر کرنا چاہیے۔ اگر پھر بھی فیصلہ اگر دشوار ہو تو اللہ تعالیٰ نے مزید دعوت فکر کے لیے اگلی آیات کو بیان فرمایا تاکہ ہم غور و تفکر کریں کہ جو ذات اتنی عظمت والی ہے، جب وہ ایک انعام کو ذکر کر رہی ہے تو یقیناً وہ انعام یافتہ بندے اس کے محبوب بندے ہیں، اور ان محبوب بندوں کی فہرست میں داخل ہونے کے لیے ایمان اور اسلام کو قبول کرنا شرط ہے، لہٰذا پھر ہمیں مسلمان ہونا چاہیے۔ تو آگے ارشاد فرمایا کہ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، تو کیا وہ اونٹ کی طرف نہیں دیکھتے، کیف خلقت، کہ کیسا اس کو پیدا کیا گیا، کیسا بنایا گیا ہے۔ اب کیا دعوت فکر ہے، آپ اندازہ کریں، چونکہ اونٹ عربوں کے اندر زیادہ استعمال ہوتا تھا اس لیے اسی کے اوپر تفکر کی دعوت دی گئی، ورنہ آپ گائے کو دیکھ لیں، بھینس کو دیکھ لیں، گدھے کو دیکھیں، گھوڑے کو دیکھیں، حتیٰ کہ عرض گزار ہیں ہم کہ آپ ایک مچھر کو دیکھیں، کبھی کاٹ رہا ہو مار کے نا اس کو، پھر کوئی ایک آتشی شیشہ سے ہوتا ہے یا کسی ایسی جگہ کہ وہ بڑا ہو کے نظر آئے، کوئی ایسی چیز سے اس کو دیکھیں تو آپ حیران رہ جائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صناعیت کے کہ اتنی مختصر سے مقام پر کیسے اس نے اعضاء کو پیدا کیا، اتنے باریک اور نازک اعضاء کہ آپ ہاتھ میں لے تو ٹوٹ جائیں، اور اس رب نے اس کو بنایا ہے، وہ بڑی عظمت والا ہے۔ اونٹ کو آپ دیکھیے، کبھی غور سے دیکھیے، اس کے چہرے کی طرف، دانتوں کی طرف، آنکھوں کی طرف، کانوں کی طرف، اس کے کوہان کی طرف، ایک عجیب و غریب اللہ نے مخلوق کو پیدا فرمایا ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ بنانے والی ذات بہت ہی وسعت علمی کی حامل ہے۔ دیکھیے نا، آپ کو کہا جائے کہ بھائی ایک ماڈل تیار کریں ایک جانور کا مثلاً، اب آپ سوچیں گے یار کان کیسے ہونے چاہیے، پھر کان میں کیا کیا ہونا چاہیے، پھر آنکھیں کیسی بناؤں، آنکھوں کے اندر ترتیب کیا کیا ہونی چاہیے، ناک کیسی بناؤں، دانت کیسے بناؤں، دانتوں کے اندر میٹیریل کون سا لگے گا، پھر اندر بھی کچھ بنانا ہے، آنتیں، پھیپھڑے، گردے وغیرہ وہ کیسے ہوں گے، کس میٹیریل کے بناؤں، جبکہ آپ سے کہا جائے کہ ہم اسے کاٹ کے بھی دیکھیں گے، آنکھ بناؤ گے تو آنکھ کاٹ کے دیکھی جائے گی کس چیز سے بنایا اور کیسے کیسے بنایا، تو آپ کے لیے بہت بڑی ایک آزمائش ہے۔ اور حقیقتاً ہم ایسا ایک جانور، بہت بڑا نہیں بہت چھوٹا سا بنانے میں کئی سینکڑوں سال ہمارے لگ سکتے ہیں کہ اتنی نفاست کے ساتھ ہم بنا ہی نہیں سکتے جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ اس جیسی ہزاروں کروڑوں مخلوق لمحہ بھر میں پیدا فرما دیتا ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ ذات بڑی وسعت علمی کی حامل ہے، بہت علمی وسعت رکھتی ہے۔ اس ذات پر ایمان لانا، اس ذات کی بات ماننا، اس کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرنا، یہ فقط سعادت مندوں کا حصہ ہے۔ آگے ارشاد فرمایا وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، تو کیا وہ آسمان کی طرف نہیں دیکھتے کہ کیسا اونچا کیا گیا ہے۔ سبحان اللہ، آپ آسمان کی طرف دیکھیں عقل حیران رہ جاتی ہے۔ پیچھے بھی دعوت فکر دی گئی تھی کہ آسمان کو دیکھو، کیا کبھی یہ بوسیدہ ہوا، پرانا ہوا، کیا اس میں کوئی سوراخ وغیرہ ہوا، کیا یہ پھٹا کسی مقام سے؟ نہیں، جیسا ہم بچپن سے دیکھتے آ رہے ہیں بھی ویسا ہی ہے، اور پتہ نہیں کب تک قائم رہے گا۔ جب اللہ تعالیٰ چاہے گا تو یہ ختم ہوگا، تباہ و برباد ہوگا۔ کوئی ستون نہیں ہے، کوئی اس میں بیم وغیرہ نہیں ڈالے گئے، کوئی رسیوں سے اس کو نہیں لٹکایا گیا۔ کیسا عظیم اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا اظہار ہے۔ اور پھر اس آسمان میں گھومنے والے وہ سیارے جن کا وزن کئی ہزار ٹن ہے،
اور زمین سے بھی کئی 100 گنا بڑے سیارے کئی ہزار میل فی گھنٹہ کی رفتار سے گردش کر رہے ہیں، اتنی تیزی کے ساتھ کہ اگر وہ ہم سے ٹکرائیں تو پرخ اڑا دیں، یا آپس میں ٹکرا جائیں تو نظام کائنات درہم بھرہم ہو جائے گا، لیکن وہ ایک دوسرے کے پیچھے چل رہے ہیں، ایک دوسرے کو پکڑ نہیں سکتے ہیں، ٹکراتے نہیں ہیں۔ ہاں، جب اللہ تعالیٰ چاہے گا قیامت قائم فرمانا تو درمیان کی جو ریزسٹنس ہے، جو ایک دوسرے کی مدافعاتی قوت ہیں، ختم کر دے گا، اور یہ ہزاروں میل فی گھنٹہ کی رفتار سے آپس میں ٹکرائیں گے اور سب تباہ و برباد ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے دعوت فکر دی کہ آسمان کی طرف دیکھو کیسے اس کو بلند کیا گیا ہے، اور آگے بھی کئی چیزوں کے بارے میں دعوت فکر انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں عرض کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الغاشیہ چل رہی تھی اور اس کی ہم 18ویں آیت تک پہنچے تھے، اور ان آیات میں جیسے کہ آپ کو بتایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ اپنی مخلوقات کا تذکرہ فرما کر اپنی عظمت کو قلب میں مزید بڑھانے کا موقع فراہم کیا، لہذا ارشاد فرمایا پھر 19ویں آیت میں وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، اور کیا وہ پہاڑوں کی طرف نہیں دیکھتے کیف نصبت، کہ کیسے ان کو نصب کیا گیا ہے، کیسے قائم کیا گیا ہے۔ تو آپ بڑے بڑے پہاڑوں کے پاس کبھی موقع ملے اور جو پہاڑی علاقوں میں رہتے ہیں ان کے لیے تفکر انتہائی آسان، نیچے کھڑے ہو کر ذرا دیکھیں تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ کیسا اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہاڑ کو بنایا۔ آپ مضبوط لوہا اس پہاڑ پر ماریں، لوہا ٹوٹ جائے گا، پہاڑ نہیں ٹوٹے گا، کیسی سختی اللہ نے اس کو فراہم کی ہے، عقل حیران رہ جاتی ہے، اور اس وقت تقاضا کرتی ہے کہ اس رب کی اطاعت کی طرف مائل ہونا چاہیے جو اتنا عظیم رب ہے، اتنی بڑی بڑی مخلوقات کو پیدا کرنے والا ہے۔ آگے ارشاد فرمایا وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور وہ زمین کی طرف کیوں نہیں دیکھتے کہ کیف سطحت، کیسے اس کو بچھایا گیا ہے، زمین کو کیسا بچھایا گیا، پھر اس کی کشش ثقل کہ ہر چیز کو اپنی طرف کھینچتی ہے، آپ ایک ڈالتے ہیں چیز کو، مطلب لوہا وغیرہ اوپر نہیں جاتا، نیچے کو آ جاتا ہے۔ تو عجیب و غریب اللہ تبارک و تعالیٰ نے چیزیں پیدا فرمائی ہیں حقیقتاً، جن پہ غور و تفکر ہمارے ذہن کی گرہیں کھول دیتا ہے، اور ہم ایک دریائے حیرت اور تعجب میں غوطہ ہو جاتے ہیں، اور پھر اس میں اپنے آپ کو بھول جاتا ہے انسان کہ، اور اللہ تعالیٰ کی عظمت کا اتنا زبردست احساس ہوتا ہے کہ واقعی اتنی عظیم ذات اس کائنات میں کس انداز سے تصرف فرما رہی ہے، اس ذات سے وابستگی ہونی چاہیے، پھر قلب بھی یہ پکار کے کہتا ہے، اور عقل بھی اسی چیز کا تقاضا کرتی ہے۔ یہ سب بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا فذکر، تو اے حبیب کریم آپ نصیحت بیان کیجئے، انما انت مذکر، محض یعنی آپ تو صرف نصیحت سنانے والے ہیں، یعنی اس سے زیادہ یہ اصل میں تسلی کے لیے کلام ہے، کوئی آپ کے اختیارات اور کمالات کا اختصار بیان کرنا مقصود نہیں ہے، اس میں کمی کی طرف اشارہ کرنا مقصود نہیں ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حبیب کریم آپ کا کام ہے فقط نصیحت کرنا، یہ نصیحت قبول کریں نہ کریں اس میں آپ کے لیے گرفت کا کوئی پہلو نہیں ہے، آپ کا کام ہے نصیحت کرنا، اللہ کے پیغام کو پہنچا دینا۔ اب اگر یہ آپ کی بات تسلیم نہیں کرتے ہیں، ہدایت حاصل نہیں کرتے ہیں، آپ کی نصیحت کے تقاضے کے موافق عمل کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی سعادت مندی حاصل نہیں کرتے ہیں، تو ان کا اپنا قصور ہے، اللہ تعالیٰ بروز قیامت ان کو اس کی سزا دے گا۔
لست علیہم بمسیطر، آپ ان پر کچھ بھی ضامن نہیں ہیں. یعنی ایسا نہیں ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ آپ ہی گرفت فرمائے کہ آپ کو ضامن بنا کر بھیجا تھا، بتائیے کیوں نہیں ایسا ہوا. آپ کوئی ان کے ضامن نہیں ہے، آپ کا کام ہے نصیحت پہنچانا، بس وہ آپ پہنچا دی آپ نے، اب آپ کی کوئی گرفت کا پہلو نہیں نکلتا ہے. الا من تولی وکفر، ہاں جو منہ پھیرے اور کفر کرے، فیعذبہ اللہ العذاب الاکبر، تو اسے اللہ تبارک و تعالی بڑا عذاب دے گا، اسے شدید بہت بڑے عذاب میں مبتلا فرما دے گا. ان الینا ایابہم، بے شک ہماری ہی طرف ان کا پھرنا ہے، لوٹنا ہے. ثم ان علینا حسابہم، پھر بے شک ہم پر ان کا حساب ہے، یعنی ہمارے ذمہ کرم پر ہے کہ ہم ان کا حساب لیں گے. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. تو یہاں تک سورۃ الغاشیہ کی 26ویں آیت کا اختتام ہوا. اسی کے ساتھ یہ سورت کا بھی اختتام ہو گیا، اور اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارے 30ویں سپارے کا نصف بھی ختم ہو گیا، اور اب صرف نصف سپارہ باقی ہے، اور انشاءاللہ کچھ عرصے میں نصف سپارہ بھی اختتام پذیر ہوگا. اب آگے جو سورت آ رہی ہے وہ سورۃ الفجر ہے، مکی صورتوں میں سے ہی ایک ہے، اور اس میں تقریباً 30 آیات ہیں. آج اس کا بھی آغاز کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والفجر، اس صبح کی قسم، ولیال عشر، اور 10 راتوں کی قسم. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی تفسیر کے موافق اس سے ذوالحجہ کی پہلی 10 راتیں مراد ہیں. بعض نے محرم کی 10 راتیں بھی بیان فرمائیں. بہرحال اقوال مختلف ہیں، اور زیادہ راجح قول جو ہے وہ ذوالحجہ کی اول 10 راتوں کا قول ہے، کیونکہ یہ بڑی فضیلت والی راتیں ہیں اور فضیلت والے دن ہیں. ان میں روزہ رکھنے کی بڑی فضیلت ہے. 10ویں دن تو خیر نہیں رکھیں گے، لیکن 9 دن تک روزوں کی بڑے فضائل ہیں. والشفع والوتر، اور جفت اور طاق کی قسم. جفت اس عدد کو کہتے ہیں جو 2 پر تقسیم ہو سکتا ہو، اور طاق اسے کہتے ہیں جو 2 پر تقسیم نہیں ہو سکتا. چنانچہ 2، 4، 6، 8 یہ جفت کہلاتے ہیں، اور 3، 5، 7 یہ طاق کہلاتے ہیں. واللیل اذا یسر، اور رات کی قسم جب وہ چلنے لگتی ہے، یعنی ڈھلتی ہے آہستہ آہستہ نیچے کی طرف. حل فی ذالک قسم لذی حجر، کیوں اس میں عقل مند کے لیے قسم ہوئی. یعنی غور و تفکر کرو کہ کیوں اس میں قسم عقل مندوں کے لیے ان چیزوں کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نے قسم یاد فرمائی. تو یہ قسمیں ہیں، اور آپ کو بتایا تھا کہ جس مقصد کے لیے قسم کھائی جاتی ہے اس کو جواب قسم کہتے ہیں، وہ یہاں مذکور نہیں، اور وہ یہ ہے کہ کافر کو عذاب ضرور ہوگا. اور اگلی آیات بھی اس کی طرف نشاندہی کر رہے ہیں. لہذا آگے ارشاد فرمایا کہ الم تر کیف فعل ربک بعاد، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے نہیں دیکھا کیف فعل ربک، کیسا معاملہ کیا آپ کے رب نے بعاد، قوم عاد کے ساتھ. ارم ذات العماد، یہ عاد ارم کہلاتے تھے، یہ ان کو خاص کہتے تھے عاد ارم، تو یہ اس لیے ان کا یہ لقب کے ساتھ ہی ہے. وہ ارم ذات العماد، حد سے زیادہ طول والے، یعنی جو عماد اسے کہتے ہیں زیادہ طوالت رکھتا ہے. تو یہ کفار قریش کو اصل میں سمجھانا مقصود ہے کہ ان کو معلوم تھا، انہوں نے سنا تھا کہ عاد قوم جو تھی بڑے ہی لمبے چوڑے تندرست اور توانا تھے، بہت ہی طاقتور ترین اللہ نے اس قوم کو پیدا فرمایا تھا، لیکن وہ بھی عذاب الہی سے ہلاک ہوئی. تو سمجھانا یہ مقصود ہے کہ جب وہ اتنے طویل القامت اتنے مضبوط لوگ ہلاک ہو گئے، اور تم جانتے ہو کہ وہ ہلاک ہو گئے، تو تمہارا بھی اسی طرح بیڑا غرق ہو سکتا ہے. التی لم یخلق مثلها فی البلاد، یہ دیکھیے خود جب اللہ بیان فرما رہا تو کیا شبہ ہو سکتا ہے کہ التی
وہ طویل قامت والے وہ قوم عاد کے لم یخلق مثلها فی البلاد کہ ان جیسا شہروں میں پیدا نہیں ہوا، اتنی زبردست وہ قوم تھی لیکن ہلاک ہو گئی۔ اور اسی قوم میں سے شداد بادشاہ بھی تھا کہ جس نے نقلی جنت بنائی تھی، اور اس کے تمام بادشاہ اس زمانے کے اس کے مطیع ہو گئے تھے، اور وہ بڑا دنیا پہ حکومت کرنے والا وہ بادشاہ گزرا تھا، اور اس نے ایک مصنوعی جنت بنائی تھی جس کا واقعہ حدیثوں کے اندر ذکر کیا گیا ہے کہ جب اس کے سامنے بعض لوگوں نے تبلیغ دین کی اور اس کو سمجھایا کہ ایک تم اگر نیک عمل کرو گے جنت میں جاؤ گے، اس نے کہا جنت کی صفات بیان کرو کیسی ہیں، تو بتایا گیا کہ اس طرح کے محلات ہوں گے، اس طرح کی وہاں حوریں ہوں گی، ایسے وہاں پہ خدمت گار بچے ہوں گے وغیرہ وغیرہ۔ تو اس نے کہا یہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں بھی ایسی ایک جنت تیار کرتا ہوں۔ اور اس نے بڑی محنت سے وہ کئی ہزار میل کے کئی سینکڑوں میل پر ایک جنت کی تعمیر کا ارادہ کیا، اور پوری دنیا سے سونا چاندی جواہرات اس میں جمع کر دیے۔ پوری دنیا سے جہاں تک اس کی دسترس تھی خوبصورت عورتوں کو بلایا گیا، انہیں بطور حور رکھا گیا، لڑکوں کو بلایا گیا بطور غلام رکھا گیا۔ اور جب اس کو اطلاع دی گئی کہ جی وہ تیار ہو چکی ہے تو پھر یہ اپنے محل سے چلا اپنی جنت کو دیکھنے کے لیے، لیکن جب ایک تقریباً میل کا فاصلہ رہ گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں پر عذاب نازل فرمایا اور سب کے سب ہلاک ہو گئے، اور وہ اپنی دنیاوی مصنوعی جنت کے میں دخول کا ارمان لیے ہوئے دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اب اتنی بڑی جنت، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو نگاہوں سے پوشیدہ فرمایا، یہ اللہ کا ایک راز ہے۔ ہاں یہ حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص ہوگا کہ جو چھوٹے قد کا ہوگا اور اس کی بھاؤں کے پاس ایک تل ہوگا، وہ فقط شخص اس میں داخل ہوگا۔ تو کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن قلابہ یہ صحرائے عدن میں اپنے گمے ہوئے اونٹ کو تلاش کر رہے تھے، تو چلتے گئے تو یہ اچانک اس جنت کے اندر داخل ہو گئے اور بڑے حیرت زدہ رہ گئے، میں کہاں آ گیا ہوں۔ بہت آپ گھومے، اور پھر چونکہ واپس جانا تھا تو وہاں سے کچھ ہیرے جواہرات آپ نے علامت کے طور پہ لے لیے، اور جب وہاں سے آپ واپس آئے تو آپ کو بھی وہ مقام بھلا دیا گیا۔ اور آپ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں تھے، تو آپ نے ان کو آ کے بتایا، تو انہوں نے حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالی عنہ کو، یہ روایت میں کعب الاحبار کو بلایا اور ان سے پوچھا کہ کیا ایسا کوئی معاملہ ہے، تو انہوں نے بتایا کہ ہاں، ایک سرکار نے فرمایا کہ ایک قصیر القامت شخص ہوگا، چھوٹے قد کا، جس کے ابرو پہ ایک تل ہوگا، اور وہ اس جنت میں فقط داخل ہوگا۔ تو حضرت امیر معاویہ نے آپ کو بلایا حضرت عبداللہ بن قلابہ کو کہ دیکھیں یہ شخص تو نہیں ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہاں خدائی قسم وہ یہی شخص ہے، یعنی ایسی علامات بالکل بیان کی ہیں وہ ان میں موجود ہیں۔ اب آپ غور فرمائیں کہ اتنی بڑی جنت اور اللہ تعالیٰ نے اس کو پوشیدہ فرمایا، ہو سکتا ہے کہ وہ زمین کے اندر یقیناً زمین میں دفن ہو گئی ہوگی، اگر زمین کو کھودا جائے تو ایسا زبردست قسم کا محلات باہر نکل آئیں گے، اور یہ قرب قیامت کے وقت وہ ضرور ہوگا کیونکہ زمین اپنے تمام خزانے اگل دے گی، اور اس وقت لوگ ایسی چیزوں پہ مطلع ہو جائیں گے۔ اور جیسے آپ کو پتہ ہے کہ پوری دنیا میں مختلف مقامات پر اسی طرح کی پوشیدہ چیزوں کی تلاش میں کھدائیاں وغیرہ جاری رہتی ہیں، ایک وقت آئے گا کہ یہ بھی ضرور کھودے جائیں گی اور لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ ہو سکتا ہے آپ اور میں اس دور میں نہ ہوں، لیکن اس زمانے میں جو بھی خبریں عام کرنے کا ذریعہ اگر میڈیا باقی ہوگا، اخبارات باقی ہوں گے، تو ان میں وہ خبریں چھپیں گی کہ جی فلاں صحرا کے اندر ایسا سونے کے پورے اتنا بڑا ایک شہر کا شہر برآمد ہو گیا ہے جس میں یہ نعمتیں موجود ہیں، اور وہ باقاعدہ ایک تاریخ کا حصہ بنایا جائے گا۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ التی لم یخلق مثلها فی البلاد کہ ان جیسا ان شہروں میں پیدا نہیں ہوا۔ وثمودا
اور سمود الذین جابوا الصخر بالواد، جنہوں نے وادی میں یعنی وادی قرا کہلاتی تھی اس میں پتھر کی چٹانیں کاٹیں، وفرعون ذی الاوتاد، اور فرعون کہ وہ سخت سزائیں دیتا تھا۔ یہ سے ویسے اوتاد وتد کی جمع ہے، وتد کیل کو کہتے ہیں، کیلوں والا۔ اس کو اس لیے کیلوں والا کہتے تھے کہ اکثر اس کی عادت تھی کہ یہ لوگوں کو جب سزا دیتا تھا تو جس طرح مطلب ایک لکڑیاں لگا دیتا تھا بیک پر، اور دونوں ہاتھ اور دونوں پیروں کے اندر کیلیں ٹھکوا دیتا تھا، وہ لکڑی کے ساتھ انسان بس چپک جاتا تھا، تو اس لیے اس کو ذی الاوتاد کہتے تھے، کیلوں والا۔ وفرعون ذی الاوتاد الذین طغوا فی البلاد، جنہوں نے شہروں میں سرکشی کی، فاکثروا فیہا الفساد، پھر ان میں بہت فساد پھیلایا، فصب علیہم ربک صوت عذاب، لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ تو ان پر تمہارے رب نے عذاب کا ایک کوڑا بقوت مارا، زوردار عذاب پڑا ان کے اوپر، اور فرعون بھی ہلاک، ثمود ہلاک، اور عاد بھی ہلاک ہو گئے۔ ان ربک لبالمرصاد، بے شک تمہارے رب کی نظر سے کچھ بھی غائب نہیں ہے۔ فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاکرمہ ونعمہ، یہ جب آگے آیت آ رہی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسے انسان کی صفت کو بیان فرمایا کہ جو غیر مناسب ہے، یعنی اس کی اچھی صفات نہیں ہے، یہ بری صفت کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے۔ ہمیں بھی اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہم ایسے ہیں تو نہیں۔ فَأَمَّا الْإِنسَانُ، پس بہرحال انسان، اِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ، جب اس کا رب اسے آزمائش میں مبتلا فرماتا ہے، فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ، کہ اس طریقے سے کہ اس کو اکرمہ، وہ اس کو تعظیم عطا فرمائے، معظم بنائے، بزرگی عطا فرمائے، منصب عطا فرمائے، وہ نعمہ، اور اس کو نعمت عطا فرمائے، فیقول، تو وہ بندہ یوں کہتا ہے کہ ربی اکرمن، میرے رب نے مجھے عزت عطا فرمائی۔ یہ تو چلے اچھی بات ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ، اور بہرحال جب اللہ تبارک و تعالی اسے آزمائے، یعنی آزمائش کی دو چیزیں بیان فرمائیں، ایک تو پیچھے کہ آزمائے یعنی اس کو جاہ منصب عطا فرمائے، نعمت عطا فرمائے، تو یوں کہتا ہے، اور وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ، اور بہرحال جب اللہ تعالیٰ اسے آزمائے، فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، اور اس کا رزق اس پر تنگ کر دے، فَيَقُولُ، تو وہ کہتا ہے کہ ربی اہانن، میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا۔ یعنی اس میں پھر وہ شکر نہیں کرتا، صبر نہیں کرتا، بلکہ فوراً شکوہ کرتا ہے کہ یہ اللہ نے میرے ساتھ کیا کر دیا۔ جیسے ایک سیٹھ صاحب ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا بزنس میں عروج عطا فرمائے کہ وہ تمام اپنے بزنس کی دنیا میں ایک بڑا نام پیدا کر لیں اور بڑے اونچے مقام پہ پہنچ جائیں، لیکن پھر اچانک کرائسس میں گرفتار ہوں اور بالکل بیٹھتے چلے جائیں۔ تو جب اوپر گئے تھے تو وہ شکر کے کلمات تو نکلتے ہیں، لیکن جب نیچے آتے ہیں تو پھر یہ نہیں کہ چلو جی اللہ تعالیٰ تو جس حال میں رکھے میں تیری حال پہ راضی ہوں، نہیں، شکوہ شکایت بیدار ہوتا ہے، زبان اعتراض دراز ہوتی ہے۔ تو ادھر ان آیات کے ابتدائی الفاظ سے آپ دیکھیں، وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ، ان سے آپ غور تفکر کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد دو چیزوں کا ذکر فرمایا، نعمت کا عطا کرنے کا اور چھن جانے کا۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا آزمانا فقط مصیبت نازل کرنے سے نہیں ہوتا، بعض اوقات نعمت عطا فرما کر بھی اللہ تعالیٰ بندے کو آزماتا ہے، کسی کو خوبصورتی، کسی کو ذہانت، کسی کو اچھا قد کاٹ، مردانہ وجاہت، زنانہ حسن، جیسے عورتوں کے پاس حسن و جمال ہوتا ہے، لباس، دولت، وسعت علمی، منصب، ان چیزوں کا عطا فرما کے اللہ تعالیٰ بندے کو آزماتا ہے، تو ہمیں اس آزمائش پہ پورا اترنے کی کوشش ہی کرنی چاہیے۔ قَلَّا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسا نہیں، ہرگز ایسا نہیں ہونا چاہیے، بل لا تکرمون الیتیم، بلکہ تم یتیم کی عزت نہیں کرتے۔ یعنی ایسا نہ کرو کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں نعمتوں کی کمی میں مبتلا فرمائے تو تم اس کو اپنے لیے توہین سمجھو، بلکہ یہ تو اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، یہ کوئی عزت اور ذلت کا معیار نہیں ہے۔ اللہ کی طرف سے یعنی عزت اور ذلت کا معیار یہ ہے کہ جو نافرمانی کرے گا وہ گویا کہ اللہ کی بارگاہ میں ذلت میں مبتلا ہے، اور جو فرما برداری کرے گا وہ اللہ کی بارگاہ میں عزت والا ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ نے ارشاد فرمایا کہ بے شک تم میں سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ تو یہ سمجھانا اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقصود ہے کہ تم ان نعمتوں کی کمی یا نعمتوں کے حصول کو عزت اور ذلت کا معیار نہ بناؤ، بلکہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور نافرمانی کو عزت اور ذلت کا معیار بناؤ۔ لہذا فرمایا بلکہ لا تکرمون الیتیمہ، تم یتیموں کی عزت نہیں کرتے ہو،
وَلَتَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور آپس میں ایک دوسرے کو مسکین کو کھلانے کی رغبت نہیں دیتے ہو، ترغیب نہیں دیتے ہو کہ جی مساکین کو کھلائیں، یہ بھی غلط ہے۔ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، اور میراث کا مال خوب پیٹ بھر کر کھاتے ہو، زبردست قسم کا کھا لیتے ہو میراث کا مال۔ اور ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے، عورتوں کو تو ویسی بچیوں کو میراث دیتے نہیں ہیں، اور یہ جاہلانہ قول مشہور ہے، جی ہمارے خاندان میں بچیوں کو اور لڑکیوں کو میراث نہیں دیتے ہیں۔ آپ کے خاندان کے اسلام سے باہر ہے؟ جی اسلام سے باہر تو نہیں ہے، تو پھر اسلامی تعلیمات کو ماننا پڑے گا۔ عورت کا باقاعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وراثت میں حصہ مقرر فرمایا ہے، آپ اگر مار لیں گے، اپنی مردانہ طاقت کا مظاہرہ کر کے اس کمزور مخلوق کو وراثت سے محروم کریں گے، تو میدان محشر میں اللہ اگر ناراض ہوا تو ذلت و رسوائی مقدر بنے گی، اور بالکل یہ کمزور سی عورت بروز قیامت آپ کے گریبان تھام کر اپنے حق کا مطالبہ کر سکتی ہے، اور آپ وہاں پر اس کو روک نہیں سکتے۔ یہاں تو گھورنا، تھپڑ مار دینا، زبان سے گالیاں بک دینا، ڈرا دینا، اسے اپنے طرف سے ملنے والے انعامات سے اور آسائشوں سے محروم کر دینا آسان ہے، لیکن میدان معاشر میں ایسا نہیں ہوگا، ہمیں سوچنا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الفجر چل رہی تھی اور اس کی تقریباً 19ویں آیت پر ہم پہنچے تھے، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے کفار کے چند اعمال اور ان کی صفات کا تذکرہ فرمایا، جن میں سے 19ویں آیت میں ارشاد فرمایا کہ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، اور میراث کا مال بہت زیادہ کھاتے ہو، یعنی بلا دریغ میراث کا مال کھا جاتے ہو۔ اس زمانے جاہلیت میں بچوں کو اسی طرح عورتوں کو میراث کے مال سے محروم رکھا جاتا تھا، اور آج کل ہم مسلمانوں میں بھی یہ کچھ بلا عام ہو گئی ہے کہ اپنی بچیوں کو وراثت سے محروم رکھا جاتا ہے، اور کہتے ہیں کہ جی ہمارے خاندان میں بچیوں کو وراثت میں سے حصہ نہیں دیا جاتا، حالانکہ ہیں اسلامی لوگ، اسلامی خاندان ہے تو پھر اسلامی طریقے اپنانے میں کیا مسئلہ ہے، لیکن مال سے اتنی زیادہ محبت ہوتی ہے کہ اسے کسی دوسرے کے قبضے میں جاتا دیکھنا ہمیں محبوب نہیں ہوتا، اور اس طرح کفار کی ایک وہ صفت جس کو اللہ تعالیٰ نے بطور مذمت کے قرآن عظیم میں ذکر فرمایا، اسے ہم اپناتے ہیں اور اس طرح گناہ کبیرہ کے مرتکب ہوتے ہیں۔ اس لیے اچھی طرح یاد رکھیں کہ بچیوں کو وراثت میں سے حصہ دینا لازم ہے، یہ ہم مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے کہ وراثت کو ضبط کر لیا جائے، کھا لیا جائے، بلکہ وراثت ادا کرنا یہ اسلامی طریقہ ہے۔ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور مال کی نہایت محبت رکھتے ہو، یہ بھی کفار کی صفت تھی کہ وہ مال سے بہت زیادہ محبت رکھتے تھے۔ اب ایک ہوتا ہے طبعی میلان مال کی طرف، کہ ہر شخص مال سے کچھ نہ کچھ محبت ضرور کرتا ہے، اس کے پاس پیسہ آتا ہے تو اچھا لگتا ہے، یہ مطلقاً محبت منع نہیں ہے، بلکہ مال کی محبت وہ ممنوع ہے کہ جو ہمیں اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت سے روک دے۔ مثال کے طور پہ مال کی زیادہ طلبی میں نماز قضا ہونے لگیں، روزہ رکھنا بوجھ محسوس ہونے لگے کہ جی دکان پر ٹائم نہیں دے پاتا ہوں، گاہک بہت آتے ہیں، مال بہت آتا ہے، اب اگر روزہ رکھتے ہیں نہ قحط طاری ہوتی ہے، سے ڈیلنگ نہیں ہوتی، گاہک ٹوٹتے ہیں، تو روزہ چھوڑ دیا، یہ مال کی محبت میں روزہ چھوڑنا ہوا۔
اسی طریقے سے اگر مال کی محبت کی بنا پر انسان جھوٹ بولے، کسی بھی گناہ کا مرتکب ہو، جیسے چوری کرنا، ڈاکہ مارنا تاکہ مال میرے پاس کثیر آ جائے، اسی طرح اس میں سے اللہ تعالیٰ یا مخلوق کا حق ادا نہ کرنا، حج نہ کرنا، قربانی نہ کرنا، زکوٰۃ نہ کرنا، دینا، فطرہ ادا نہ کرنا، تو اس قسم کی مال کی محبت یقیناً قابل مذمت ہے، اور یہی مال کی محبت تھی جو کفار پر غالب تھی، اور وہ اپنے مال سے محبت کی بنا پر، اپنے سرداریوں سے محبت کی بنا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جانب مائل نہیں ہوتے تھے۔ تو ہر شخص کے دل میں مال کی محبت ضرور رکھی گئی ہے، لیکن وہ اپنی محبت کا پیمانہ دیکھے کہ وہ لبریز تو نہیں ہو گیا۔ ایک حد تک مال کی طرف میلان ناقابل گرفت ہے، لیکن جب وہ حدود شرع پھلانگ لے گی اور یہ محبت آگے بڑھ جائے گی اور تقاضائے بشریت کے تحت انسان تقاضائے شریعت کو فراموش کرنا شروع کر دے گا، تو پھر وہ قابل گرفت ہوگا۔ کلا، ہاں کیوں نہیں، اذا دکت الارض دکن دکا، جب زمین ٹکرا کر پاش پاش کر دی جائے گی، یعنی قیامت کے روز کے اس پہ کوئی چیز باقی نہیں رہے گی، بالکل زمین سموتھ ہو جائے گی۔ وجاء ربک والملک صفا صفا، اور تمہارے رب کا حکم آئے گا اور فرشتے قطار در قطار آئیں گے، یعنی صف کے صفیں باندھے ہوئے قیامت کے روز اتریں گے۔ وجیء یومئذ بجہنم، اور اس دن جہنم لائی جائے گی، جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تقریباً 70,000 سمجھ لیں لگامیں ہوں گی جو جہنم کو لگائی گئی ہوں گی اس پر، اور 70,000 فرشتے یعنی ان لگاموں کو کھینچ رہے ہوں گے، لیکن وہ جہنم قابو میں نہیں آ رہی ہوگی، وہ مجرمین کے لیے بہت زیادہ بےتاب ہوگی۔ یومئذ یتذکر الانسان وانى لہ الذکریٰ، اس دن آدمی سوچے گا، اور اب اسے سوچنے کا وقت کہاں، یعنی اس دن پھر آدمی تفکر کرے گا، اس دن اسے احساس ہوگا کہ کاش میں دنیا کے اندر نبیوں کا کہنا مان لیتا، نیک لوگوں کا کہنا مان لیتا، ناصحین کا کہنا مان لیتا اور گناہوں سے جان چھڑا لیتا۔ لیکن پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اب اسے سوچنے کا وقت کہاں، یعنی اب اس کے لیے سوچنا، غور و تفکر کرنا، پچھتانا، ندامت کا اظہار کرنا، اپنی غلطی کا اقرار کر لینا، یہ اس کے لیے نافع کہاں ہو سکتا ہے۔ یقول، وہ کہے گا، یا لیتنی قدمت لحیاتی، ہائے کسی طرح میں نے جیتے جی نیکی آگے بھیجی ہوتی، یعنی اپنی زندگی میں نے نیکیوں کو آگے بھیجا ہوتا۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، تو اس دن اس کا سا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مثل، یا اللہ تعالیٰ کا سا عذاب کوئی نہیں کرے گا، یعنی اتنا شدید اللہ کا وہ عذاب ہوگا کہ اور کوئی ایسا عذاب نہیں کرے گا۔ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، اور اللہ تعالیٰ کی طرح باندھنا کوئی نہیں باندھے گا۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب۔ یعنی اتنے زبردست قسم کے زنجیروں میں کافر کو جکڑا جائے گا کہ لوگ حیران رہ جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس زنجیر سے کافر کو باندھا جائے گا وہ 70 گز کی زنجیر ہوگی، اور اس کو گویا کہ آدمی کو زنجیر میں پرو دیا جائے گا۔ اس کی کیفیت کا آپ خود اندازہ کر لیں کہ ایسا وہ جکڑا ہوگا کہ ہل نہیں سکے گا، سخت اللہ تعالیٰ اس کو باندھے گا۔ لیکن اس کے برعکس اگر کوئی دنیا میں ایمان اور اسلام کی دولت سے مشرف ہوا، اس نے اس کو قبول کیا اور پھر اس کے تقاضے کے مطابق اپنے آپ کو وہ چلاتا رہا، برائیوں سے بچاتا رہا، نیکیوں پہ استقامت حاصل کرتا رہا، اپنے نفس کو مغلوب کرتا رہا، شیطان کو مغلوب کیا، ان پر غالب آنے کی سعادت حاصل کی، اس کو بوقت موت بڑی بشارتوں سے نوازا جائے گا۔ اس کا آگے اللہ تعالیٰ تذکرہ فرماتا ہے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والی جان،
ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اپنے رب کی طرف واپس چل پلٹ اس طرح کہ تو اس سے راضی اور وہ تجھ سے راضی۔ یعنی یہاں پہ نفس کو اللہ تعالیٰ نے مخاطب فرمایا، اور یاد رکھیں کہ النفس هو الروح فی لسان الشرع، یہ اصول کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، یعنی عقائد کی کتابوں میں، کہ شریعت کی زبان میں روح کو ہی نفس کہا جاتا ہے۔ تو اس لیے نفس کا لفظ استعمال ہوا، مراد یہاں روح ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پاکیزہ روح کو خطاب ہوگا کہ اے نفس مطمئنہ، تو چل اس رب کی طرف، کہ اپنے رب کی طرف چل اس حال میں کہ تو اس سے راضی وہ تجھ سے راضی۔ یہ یاد رکھیں کہ اکابرین نے نفس کی تقسیم کی ہے اور اسے بڑی بڑی 3 قسموں میں تقسیم کیا، کہ اگر ہمارا نفس ہمیں برائی کی دعوت دے رہا ہو تو اس کو نفس امارہ کہتے ہیں، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان برائی کر کے چکتا ہے تو خود نفس ملامت کرتا ہے اور کہتا ہے کہ تم ایسا نہ کرتے تو کتنا اچھا تھا، اور شرمندگی میں مبتلا کرتا ہے، اسے نفس لوامہ کہتے ہیں۔ اور اگر انسان اللہ تعالیٰ کو راضی کر کے دنیا سے رخصت ہو اور اس کی روح انتہائی سکون کے ساتھ چلتی ہے تو پھر اسے نفس مطمئنہ کہتے ہیں، اور اسی کا یہاں تذکرہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے مطمئن روح، چل اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ وہ تو اس سے راضی ہے، وہ تجھ سے راضی ہے۔ فادخلی فی عبادی، پھر تو داخل ہو جا میرے خاص بندوں میں، وادخلی جنتی، اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ یعنی اب اس کو بشارت دی جائے گی کہ تم جنت کی نعمتوں میں داخل ہو جاؤ، کیونکہ مرتے ہی جنت میں داخلہ شہید کے لیے خاص ہے کہ اس کی روح کو سبز پرندوں کے پوٹوں میں رکھا جاتا ہے، اور حقیقتاً داخلہ جو حقیقی داخلہ ہوگا وہ تو قیامت کے بعد ہی ہوگا، لیکن روح اس کی جا سکتی ہے۔ باقی سب لوگ جو ہیں وہ اپنی قبور کے اندر انشاءاللہ راحتیں پائیں گے اور جنت کی نعمتوں کا لطف اٹھائیں گے۔ لیکن نیک پرہیزگار ہونا شرط ہے، مسلمان ہونا، پھر نیک پرہیزگار ہونا، یا گناہ گار بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کا کسی بنا پر اس پہ خصوصی کرم ہو گیا اور اس کے گناہوں کو اللہ نے بخش دیا تو اس کے ساتھ بھی انعام کا سلسلہ ہو سکتا ہے۔ تو یہاں تک سورۃ الفجر کا اختتام ہوا۔ آگے سورۃ البلد ہے، یہ بھی مکی صورتوں میں سے ایک ہے اور اس میں 20 آیات ہیں۔ آج انشاءاللہ اس کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اقسم بہذا البلد، اس میں لا زائدہ ہے، اقسم بہذا البلد کا ترجمہ ہوگا کہ مجھے اس شہر کی قسم۔ اس شہر سے مراد مکۃ المکرمہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکۃ المکرمہ کی عظمت کی طرف اشارہ کرنے کے لیے اس کی قسم کو یاد فرمایا، لیکن اس کا اصل سبب آگے ذکر فرمایا کہ اس شہر کی قسم کیوں یاد فرمائی۔ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، کہ اے محبوب آپ اس شہر میں تشریف فرما ہیں، یعنی اس شہر کو عظمت اس لیے حاصل ہوئی کہ آپ یہاں جلوہ افروز ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین شریفین کی برکت سے مقامات عزت پاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ مکۃ المکرمہ سے ہجرت فرما کے مدینہ منورہ میں تشریف لائے اور اس کو اپنا دار سکونت قرار دیا تو پھر مدینہ مکے سے افضل ہو گیا۔ اور اس میں یہ ترتیب ذرا ذہن میں رکھیے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کا وہ حصہ جو آپ کے جسم سے ٹچ ہے، اس کے بارے میں تو سب علماء متفق ہیں کہ یہ زمین و آسمان سے حتیٰ کہ عرش الہی سے بھی افضل ہے۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاتی ولیتذکر اولو الالباب۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاتی ولیتذکر اولو الالباب۔ اور اس کے علاوہ جتنا مدینہ منورہ ہے، کعبۃ اللہ اس بقیہ حصے سے افضل ہے، اور پھر جتنا مدینہ منورہ کا بقیہ حصہ ہے یہ بقیہ مکۃ المکرمہ سے افضل ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ سب سے پہلے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس سے ملا ہوا حصہ
یہ مدینے سے، بقیہ مدینے سے، مکے سے، کعبۃ اللہ سے، عرش الہی سے بھی افضل ہے۔ اور اس کے بعد پھر بقیہ مدینہ منورہ، تو پھر ہم کعبۃ اللہ کو اس پر فوقیت دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد مدینہ منورہ کعبۃ اللہ کے علاوہ، یعنی بقیہ مدینہ منورہ قبر انور کے علاوہ، بقیہ مدینہ منورہ کعبۃ اللہ کے علاوہ تمام مکے سے افضل ہے۔ تو یہ ذرا ترتیب ذہن میں رکھیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکۃ المکرمہ کی قسم یاد فرمائی، اس کی عظمت کی طرف اشارہ فرمایا، اور اس کا سبب عظیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سکونت کو قرار دیا۔ تو جب آپ مکے سے مدینے آئے تو سکونت چونکہ یہاں منتقل ہو گئی تو فضیلت بھی منتقل ہوئی، اور یقیناً اب مدینہ مکے سے افضل ہوا۔ اور اس کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں تشریف لے جائیں گے تو یقینی سی بات ہے کہ آپ کا آخری اور دائمی جائے سکونت جنت ہوگی، تو یقیناً پھر وہ سب سے افضل ہو جائے گا مقام۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اب یوں اس انداز سے بعض لوگ اپنے اشعار میں مدینے اور جنت کا تقابل کرواتے ہیں کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ایسا لگتا ہے کہ جنت حقیر ہے اور مدینہ منورہ بہت افضل ہے۔ تو اس کا تو انکار نہیں کہ فی الوقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اتصال کی بنا پر، نبی کریم کے قدمین شریفین کی برکت کی بنا پر مدینے کو بہت فضیلت حاصل ہے، لیکن اس انداز سے تذکرہ کرنا کہ جنت کی طرف حقارت کی نسبت ہو یا حقیرانہ اس کا تصور قائم ہو، یہ غلط۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ مدینہ منورہ آخر کار ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گا، کیونکہ یہ دنیا میں ہے، لیکن جنت دائمی ہے، اور اس میں ہمارے نبی کریم سمیت تمام انبیاء علیہم السلام، صحابہ کرام، اولیاء کرام کا مستقر اور ٹھکانہ ہوگا، اور وہ بھی دائمی ٹھکانہ ہے۔ تو یقیناً وہ مقام بہت ہی افضل ترین مقامات میں سے ہے اور محبت کرنے کے لائق ہے، اور یقیناً جنت ایک ایسا مقام ہے کہ جس کے لیے رات دن ہمیں کوشش کرنی چاہیے اور اس کی یادوں میں گم ہونا چاہیے، اس سے بڑی محبت رکھنی چاہیے، کیونکہ وہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دائمی ٹھکانہ بننے والا ہے۔ وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ، اور تمہارے والد اور اولاد کی قسم۔ اب والد کون ہے، اولاد کون ہے، اس میں اختلاف ہے۔ بعض نے کہا کہ والد سے مراد ابراہیم علیہ السلام ہے اور اولاد سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اب معنی یہ ہوگا کہ اور آپ کے والد ابراہیم کی قسم اور ان کی اولاد یعنی خود آپ کی قسم، اور یا اس سے والد سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور ولد سے مراد آپ کی امت ہے۔ اس صورت میں یہ ہوگا کہ اور آپ کی قسم اور آپ کی امت کی قسم، جو بھی معنی لے لیں۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، بے شک ہم نے انسان کو مشقت میں رہتا ہوا پیدا کیا۔ یہ نص صریح ہے اس بات پر کہ انسان کو اللہ تعالی ہمیشہ دنیا میں مشقت میں ہی رکھے گا، چاہے وہ کسی بھی نوعیت کی ہو، اور دنیا دار المشقت ہے، دار العمل ہے۔ اس میں ان مشقتوں پر صبر کرنا اور عمل کر کے آخرت کو حاصل کرنا، یہی ہمارا آمد کا سب سے بڑا مقصد ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے آدمی کو مشقت میں رہتا ہوا پیدا کیا۔ تو آپ دیکھیں کہ جب یہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو ایک اندھیرے مکان میں تقریباً 6، 7، 8 یا 9 مہینے تک رہنا، پھر پیدائش کی دقتیں، پھر اس کے بعد دودھ پینے کا معاملہ، پھر اس کے بعد جب وہ بڑا ہو جاتا ہے تو حادثات زمانہ، اور پھر ذی شعور ہو جانے کے بعد پھر ذہنی فکری اذیتیں، کوفتیں، یہ سب کے سب زندگی بھر چلتی رہتی ہیں۔ اَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ، کیا آدمی یہ سمجھتا ہے کہ ہرگز اس پر کوئی قدرت نہیں پائے گا؟ تو اس سے مراد یا تو ولید بن مغیرہ ہے کہ جو یہ سمجھتا تھا کہ مجھے اللہ نے اتنی قوت اور قدرت دی ہے کہ کوئی مجھ پہ غالب نہیں آ سکتا، اور یا اسی طریقے سے ابو الاشد اسید بن کلدہ ایک پہلوان تھا، اور وہ یہ کہتا تھا کہ مجھ پہ کوئی بھی غالب نہیں آ سکتا، اور بہت ہی وہ طاقتور انسان تھا۔ اس کے بارے میں کلام ہے کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی ان پہ قادر نہیں آ سکتا، حالانکہ اللہ تعالیٰ قادر آ سکتا ہے۔ یقول اہلکت مالا لبدا، کہتا ہے کہ میں نے ڈھیروں مال فنا کر دیا۔ تو اگر یہ اس آیت کو بھی مزید ملایا جائے تو پھر ولید بن مغیرہ کی طرف اشارہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ لوگوں کو رشوتیں دیتا تھا باقاعدہ کہ وہ اسلام قبول نہ کریں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں آگے بڑھیں۔ اَيَحْسَبُ أَن لَّمْ يَرَهُ أَحَدٌ، کیا آدمی یہ گمان کرتا ہے کہ اسے کوئی نہیں دیکھ رہا یا اسے کسی نے نہیں دیکھا؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا، یہ سمجھانا مقصود ہے کہ وہ شاید یہ سمجھتا ہے کوئی اس کو مسلسل دیکھ نہیں رہا، کوئی اس کے ان کارناموں کو محفوظ نہیں کر رہا، حالانکہ اللہ تعالیٰ دیکھ بھی رہا ہے،
اس کے تمام کاموں کو محفوظ رکھ رہا ہے اور میدان محشر میں اسے دکھایا جائے گا۔ الم نجعل لہ عینین، کیا ہم نے اس کی دو آنکھیں نہ بنائیں؟ اب یہاں سے اللہ تعالیٰ نے احسانات کا تذکرہ فرمایا تاکہ احساس ہو ایک کافر کو خصوصی طور پر اور مسلمانوں کو عمومی طور پر کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں حاصل کرنے کے بعد اس کے دشمن شیطان کی بات ماننا اور اس کے احکام سے روگردانی کرنا یہ مروت کا تقاضا نہیں ہے، انتہائی بڑی بے مروتی ہے۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ الم نجعل لہ عینین، کیا ہم نے اس کی دو آنکھیں نہیں بنائیں؟ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْن، اور زبان اور دو ہونٹ، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْن، اور اسے دو ابھری چیزوں کی راہ بتائی۔ تو ابھری چیزوں سے مراد مطلب جب چھوٹا بچہ ہوتا ہے تو ماں کا دودھ پیتا ہے، تو یہ بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہ مراد ہے۔ انشاءاللہ اس پہ مزید کلام کریں گے اگلے پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البلد کا آغاز ہوا تھا اور اس کی تقریباً 10ویں آیت پر ہم پہنچے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں اپنے احسانات کا تذکرہ فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْن، اور ہم نے اسے دو ابھری ہوئی چیزوں کی راہ بتائی، یعنی اس سے ماں کے پستان مراد ہیں کہ چھوٹا بچہ ہوتا ہے، قلب میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے یہ خیال ڈال دیتا ہے کہ وہ ماں کے دودھ چاہتا ہے، پستان چاہتا ہے، دودھ پینا چاہتا ہے، اور کس طریقے سے پینا ہے اسے کچھ سکھاتا نہیں، گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی ہوتی ہے کہ وہ اس سے رزق اپنا حاصل کرتا ہے۔ فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، پھر بے تأمل گھاٹی میں نہ کودا، یعنی مطلب یہ ہے کہ پھر جب ذی شعور ہو گیا تو بے تأمل گھاٹی میں نہ کودا۔ گھاٹی سے مراد یہاں پر یعنی ایک سمجھ لیں کنایا استعمال کیا گیا ہے کہ یہاں گھاٹی سے مراد جیسے وادی میں اترنا، کسی گہری چیز میں اترنا، مشقت کا